اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں ادغام اور اقلاب کی مشق۔ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا را لام میم واو نون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام کریں گے۔ اس کی دو صورتیں ہوں گی، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائیں تو بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، اور باقی حروف آ جائیں تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ آئے مشق کی جانب چلتے ہیں، مزید سمجھ مشق سے آئے گی۔ میم مشہد، نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ میم مشہد، میم مثلہ، نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ۔ میم مثلہ، من نصیر، نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون ہے، ادغام غنہ کے ساتھ۔ من نطفۃ، نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون ہے، ادغام غنہ کے ساتھ۔ من ربک، نون ساکن کے بعد را حروف یرملون ہے، لام اور را میں بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے، اس لیے ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ من ربک، من ربہم، نون ساکن کے بعد را ہے، ادغام بغیر غنہ کے۔ من لدنہ، نون ساکن کے بعد لام ہے تو ادغام بغیر غنہ کے، لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا۔ یقل لہ، نون ساکن کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام بغیر غنہ کے۔ ادغام کا معنی ہے کہ جوڑنا، آپس میں ملانا، مدغم کرنا، تو کاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا ہے، اسی طرح اس کو ادغام کہتے ہیں۔ کتابًا یلقاہ، دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، تو نون تنوین کے بعد یا حروف یرملون ہے، ادغام غنہ کے ساتھ۔ کتابًا یلقاہ، رجل یسعی، حروف یرملون میں سے یا ہے نون تنوین کے بعد تو ادغام غنہ کے ساتھ۔ رجل یسعی، ہدی و ذکری، واو حروف یرملون ہے نون تنوین کے بعد تو ادغام غنہ کے ساتھ۔ ہدی و ذکری، یا حروف یرملون ہے نون تنوین کے بعد۔ وجوہ یومئذ، ادغام غنہ کے ساتھ۔ وجوہ یومئذ برحمت منہ، میم حروف یرملون، نون تنوین کے بعد میم حروف یرملون، ادغام غنہ کے ساتھ۔ سراجا منیرا، سراجا منیرا، نون تنوین کے بعد میم حروف یرملون ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ حتۃ نغفر لکم، نون تنوین کے بعد نون حروف یرملون ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ۔ حتۃ نغفر لکم، خلق نعیدہ، نون تنوین کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے، ادغام غنہ کے ساتھ۔ خلق نعیدہ، محمد الرسول اللہ، نون تنوین کے بعد را حروف یرملون ہے تو ادغام بغیر غنہ کے، لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ، رؤوف الرحیم،
یہاں پر بھی ادغام بغیر غنہ کے نون تنوین کے بعد را حروف یرملون ہے۔ مصدقا لما، نون تنوین کے بعد لام حروف یرملون ہے تو ادغام بغیر غنہ کے۔ ویل لکل، نون تنوین کے بعد لام حروف یرملون ہے تو ادغام بغیر غنہ کے۔ اگے مشق ہے اقلاب کی، اقلاب کا قاعدہ سن لیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر، ٹھیک ہے جی، من بعدی، من بعدی، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو نون کو میم سے بدل کر میم سے ملا کر پڑھا ہے، من بعدی، من بقلہا، نون ساکن کے بعد با آیا تو نون کو میم سے بدل کر اخفا کیا، یعنی غنہ کر کے پڑھا۔ انبئہم لینبذن، لینبذن، نون کے بعد، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو نون کو میم سے بدل کر اخفا کیا۔ قولا بلیغا، نون تنوین کے بعد میم آ گیا، قولا بلیغا، خبیرا بصیرا، نون تنوین کے بعد با آ گیا تو نون کو میم سے بدل کر اخفا کیا، یعنی غنہ کر کے پڑھا۔ جنت بربوۃ کرام بررۃ، یہ دونوں نون تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے میم سے بدلا گیا ہے نون تنوین کو۔ حل بہذا، یہ بھی اقلاب کی مثال ہے، نون تنوین کے بعد با آیا تو نون کو میم سے بدلا گیا ہے اور اخفا کیا گیا۔ صم بکم، نون تنوین کے بعد با آیا تو نون کو میم سے تبدیل کیا گیا اور اخفا کیا گیا، صم بکم، اور یہ تھی اقلاب کی مثالیں۔ صدق اللہ العظیم۔